السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے اس کا ذکر کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتے کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتوں نے یہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ فرشتوں نے حیرانی سے پوچھا کہ اللہ ہم تو آپ کی عبادت میں لگے ہی رہتے ہیں، تو پھر ایسی مخلوق جو گناہ بھی کر سکے گی، آپ کی نافرمانی بھی کر سکے گی، فساد بھی زمین میں پھیلائے گی، خون خرابہ بھی کرے گی، حالانکہ ہم تو آپ کی ہمیشہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، تو میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، تو مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو کہا۔ اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر یہ بھی کلیئر کیا کہ دیکھو انسان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی، اور انسان جو میں بنانے جا رہا ہوں، جو پیدا کرنے جا رہا ہوں، وہ تم سے ڈیفرنٹ کیوں ہوگا، اور وہ میرا خلیفہ کیوں ہوگا، وہ فضیلت میں تم سے بڑا ہوا کیوں ہوگا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ کون سے نام سکھائے؟ اس دنیا کے اندر دیکھو ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم بولتے ہیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، یہ بخار ہے، یہ بیماری ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے نا، اس چیز میں مزہ آ رہا ہے، اس چیز میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا، خوشبو کو سونگھنا، کانوں سے سننا، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی ہمیں ضرورتیں پیش آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں، ان چیزوں کے نام، لینگویج، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ تو اللہ نے انسان کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے نا، وہ سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے کہ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، نیکی بھی کر سکتے ہیں۔ فرشتے ایسے نہیں ہیں، فرشتوں کی طبیعت میں گناہ ہے ہی نہیں، فرشتے بھوک کو جانتے ہی نہیں ہیں، فرشتے سونا جانتے ہی نہیں ہیں، فرشتے کھانا جانتے ہی نہیں ہیں۔ انسان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ فرشتوں کو نہیں پتہ، کیونکہ ان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے، وہ قابلیت نہیں ہے۔ تو جب وہ چیز فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں تو وہ اس کو سمجھے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے اور ان کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے تم نام سکھاؤ، ان تمام چیزوں کے تم نام بتاؤ۔
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ بول اٹھے، فرشتے بولنے لگے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے، آپ نے جتنا علم دیا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو قابلیت انسان کے اندر رکھے گا اس سے آگے تو انسان کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آنکھ کو بنایا ہے کہ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ہم آنکھ سے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن چینج نہیں کر سکتے، وہ ایبلٹی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ناک کے ذریعے دیکھ لیں اور آنکھ کے ذریعے سونگھ لیں، ہے نا۔ بھوک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس بھوک کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کے اندر یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں، تو وہ کہنے لگے، سرنڈر ہو گئے، اور جو حیرانی کے عالم میں وہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا خلیفہ آپ زمین میں کیوں بنائیں گے، کہنے لگے اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں، آپ ہی حکیم ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو پیدا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے فرشتوں کے اور جناتوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے۔ تو فرشتوں کے اندر تو وہ ایبلٹی تھی نہیں، تو وہ یاد ہی نہیں رکھ پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایبلٹی رکھی تھی تو انہوں نے اس کو یاد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ اب فرشتے خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ پوری گفتگو ہو گئی، اس کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیا جس میں جنات بھی شامل تھا، جس میں ابلیس ہے نا، جو شیطان ہے وہ بھی شامل تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا۔ اس نے جو ہے نا، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، کہنے لگا میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور میں تو اس سے، یہ مٹی سے جو آپ نے بنائے ہیں آدم کو، ان سے بڑا ہوں، کتنی سال سے آپ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تکبر اس نے کیا، تکبر کیا تو اس نے سجدے سے انکار کیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس نے ایک انکار کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر والا انداز اس نے اختیار کر لیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا، اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اب جب یہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دیکھو اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے بارے میں بتایا کہ اس کے قریب مت جانا، بس
باقی جنت میں سے جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ۔ اب شیطان تو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھ چکا تھا، تو اس نے کیا کیا پھر؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، شیطان نے بہکا دیا، مما کانا فیہ، ہے نا، ان دونوں کو وہاں سے بہکا دیا جس عیش میں وہ تھے، جس عیش میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہے نا، جس عیش میں وہ تھے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، بہکا دیا، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا، لیکن شیطان نے جو ہے نا بہکا دیا۔ بہکانے کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ہم تو اس کو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے وہ کام ہم سے ہو گیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو نہیں کرنا چاہتے، لیکن سمجھنے کا فرق ہو جاتا ہے، کوئی تیسرا آدمی ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کوئی ایسی چیز سمجھاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ کہا ہوگا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ پیغمبر جو ہے نا معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہاں ان سے جو ہے نا ایسے ہی بھول چوک ہو جاتی ہیں۔ تو شیطان نے بہکا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کن سے؟ آدم سے، ان کی بیوی سے اور ابلیس سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ کہاں اتر جاؤ؟ زمین پہ جاؤ۔ اب بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا ہوگا، کسی قدر فائدہ اٹھانا یہ طے ہے نا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یا تو گیہوں کا درخت تھا، ہے نا، یا انجیر کا درخت تھا، یا کسی اور چیز کا درخت تھا۔ اب شیطان جنت میں کیسے پہنچا؟ تو شیطان جو ہوتا ہے نا، جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی دی ہے، وہ کسی بھی فارم میں چینج ہو سکتے ہیں۔ تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے نا کسی اور شکل میں چینج ہو کر جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ اور بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے، کیونکہ شیطان تو اپنے وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے نا، تو اس نے وہ وسوسے کو ڈالا۔ کل ملا کے یہ ہے کہ اللہ کو یہ کائنات بنانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس کے اسباب رکھے، اس کو اجازت دے دی ہوگی کہ جاؤ تم، ہے نا۔ بہرحال یہ کائنات بننی طے تھی۔ تو اللہ نے اب جب ایسا ہو گیا، اس درخت سے حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا، تو پھر اللہ نے حضرت حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو تینوں سے کہا اب تم لوگ زمین کی طرف جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ دیکھا نا، انسان کا دشمن ہوتا ہے، پھر شیطان دشمن ہوتا ہے، اب یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تھوڑے وقت کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے، مرنے کے بعد پھر تمہیں ہمارے ہی پاس واپس آنا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تھوڑا فائدہ تمہیں دنیا میں اٹھانے کو ملے گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اوہو اچھا اللہ تعالیٰ نے تو ایسے کہا تھا اور میرے سے یہ ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر میرے سے یہ کیا ہو گیا، تو فَتَلَقَّىٰ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کچھ الفاظ سیکھ لیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے نا۔ اور وہ کون سے الفاظ تھے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
یہ وہ الفاظ تھے، ہے نا۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ سکھائے، انہوں نے اس طرح سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ چلیے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، ہے نا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت آدم اور انسان کو جو ہے نا جنت سے زمین پر بھیجا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو اب تمہارے ہی درمیان سے پیغمبر آئیں گے اور میرا پیغام تم تک پہنچے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرے گا اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی غم بھی نہیں ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ کیسے دنیا کے پہلے انسان پیدا ہوئے، پھر کیا واقعہ آسمانوں پر ہوا، کیسے وہ زمین پر آئے، یہ پورا واقعہ تھا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے قرآن میں اور جگہوں پر وہ کیا دعا تھی اور کیسے مٹی سے حضرت آدم بنائے گئے وہ سب انشاءاللہ آگے آپ لوگ پڑھو گے۔ اچھا، پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں بہت شارٹ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے امید ہے یہ پورا واقعہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بھائی ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس وقت کا تذکرہ سنو۔ قال کہا ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ اپنا۔ قالوا فرشتے کہنے لگے، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا زمین میں، من یفسد ایسے مخلوق کو جو فساد پھیلائے گی، فیہا زمین میں، ویسفک الدماء ہے نا، اور خون خرابہ کرے گی، ونحن حالانکہ ہم، نسبح آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد میں لگے رہتے ہیں، ونقدس لک اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، مالا اس چیز کو، لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے۔ وعلم اور اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو، آدم اسماء تمام چیزوں کے نام، کلہا تمام، ثم پھر، عرضہم حضرت ثم عرضہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ان ناموں کو علی الملائکہ فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی مجھے ذرا بتاؤ، باسمائی ہؤلائی باسمائی ان تمام چیزوں کے نام، ہؤلائی تم سب کے سب، ان کنتم صادقین اگر سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو کہ تم زیادہ بہتر ہو اور دوسری مخلوق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اچنبھے میں ہو، حیرانی میں ہو، تو یہ بتاؤ تم اس سے بہتر ہو یا تم اس جیسا کام کر سکتے ہو، تو ذرا یہ نام بتاؤ ہمیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، قالوا فرشتے بول اٹھے، سبحانک آپ ہی کی ذات پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا مگر ما اتنا ہی، علمتنا جتنا آپ نے سکھایا ہے، انک بے شک آپ، انتل علیم علیم ہے، حکیم حکیم ہے، یعنی آپ علم و حکمت والے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم تم ان کو سناؤ، باسمائہم تمام چیزوں کے نام، فلما پھر جب، انبأہم
حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دیے بے اسمائہم تمام چیزوں کے نام۔ قال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی کہ بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں غیب السماوات والارض زمین و آسمان کی غیب کی چیزوں کو، واعلم اور میں جانتا ہوں وہ تمام چیزیں تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو اس وقت کو، اس وقت کا تذکرہ سنو، قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس لیکن ابلیس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر اختیار کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو، انتا تم رہو، وزوجکا اور تمہاری بیوی رہیں، جنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں جنت میں، رغدن کھاؤ پیو مزے کرو، حیث شئتما جہاں سے چاہو جب چاہو، ولا تقربا لیکن تم دونوں قریب مت جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا تو ڈگمگا دیا شیطانو شیطان نے، عنہا جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا تو شیطان نے وہاں سے یعنی جنت سے اور اس درخت کے بارے میں بہکا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا تو شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا، مما ان چیزوں سے، کانا فی جس میں وہ دونوں تھے، ہے نا، جس عیش میں وہ تھے۔ وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا اور ہم نے کہا اہبطوا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، کہاں اتر جاؤ؟ جنت سے دنیا کی طرف، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقر ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک ٹائم کے لیے۔ اسی لیے دیکھو ہم لوگ مرتے ہیں اور پھر دوبارہ وہیں چلے جاتے ہیں آخرت میں، فتلقا آخرت کے لیے ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، فتلقا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ ایسے کلمات، فتابہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہو بے شک اللہ هو التواب توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے، قلنا بتو قلنا اور ہم نے کہا اہبتو تم سب کے سب، منہا یہاں سے یعنی جنت سے، جمیعا تم سب کے سب اتر جاؤ، فَإِمَّا پھر اگر یأتینکم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت یعنی آسمانی کتاب آئے، پیغمبر آئیں، فمن تبع تو جو شخص اتباع کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ لوگ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے نافرمانی کی، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، تو یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جہنمی، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ تھا، مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔